باغ و بہار میں میر امن لکھتے ہیں، اب آغاز قصے کا کرتا ہوں، ذرا کان دھر کر سنو۔ سیر میں چار درویش کی یوں لکھا ہے، اور کہنے والے نے کہا ہے کہ آگے روم کے ملک میں کوئی شہنشاہ تھا کہ نوشیروں کی سی عدالت اور حاتم کی سی سخاوت اس کی ذات میں تھی۔ نام اس کا آزاد بخت، اور شہر قسطنطنیہ جس کو استنبول کہتے ہیں اس کا پائے تخت تھا۔ اس کے وقت میں ریت آباد، خزانہ معمور، لشکر مرفع، غریب غربا آسودہ، ایسے چین سے گزران کرتے اور خوشی سے رہتے کہ ہر ایک کے گھر میں دن عید اور رات شب برات تھی، اور جتنے چور چکار، جیب کترے، اٹھائی گیرے، دغا باز تھے، سب کو نیست و نابود کر نام و نشان ان کا اپنے ملک بھر میں نہ رکھا تھا۔ ساری رات دروازے گھروں کے بند نہ ہوتے اور دکانیں بازار کی کھلی رہتیں۔ راہی مسافر جنگل میدان میں سونا اچھالتے چلے جاتے، کوئی نہ پوچھتا کہ تمہارے منہ کے دانت ہیں اور کہاں جاتے ہو۔ اس بادشاہ کے عمل میں ہزاروں شہر تھے اور کئی سلطان نال بندی دیتے۔ ایسی بڑی سلطنت پر ایک ساتھ اپنے دل کو خدا کی یاد اور بندگی سے غافل نہ کرتا۔ آرام دنیا کا جو چاہیے سب موجود تھا، لیکن فرزند کہ زندگانی کا پھل ہے اس کی قسمت کے باغ میں نہ تھا۔ اس خاطر اکثر فکر مند رہتا اور پانچوں وقت کی نماز کے بعد اپنے کریم سے کہتا کہ اے اللہ، مجھ عاجز کو تو نے اپنی عنایت سے سب کچھ دیا، لیکن ایک اس اندھیرے گھر کا دیا نہ دیا۔ یہی ارمان جی میں باقی ہے کہ میرا نام لیوا اور پانی دیوا کوئی نہیں، اور تیرے خزانہ غیب میں سے سب کچھ موجود ہے۔ ایک بیٹا جیتا جاگتا مجھے دے تو میرا نام اور اس سلطنت کا نشان قائم رہے۔ اس امید میں بادشاہ کی عمر 40 برس کی ہو گئی۔ ایک دن شیش محل میں نماز ادا کر وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ ایک بارگی آئینے کی طرف جو خیال کرتے ہیں تو ایک سفید بال مونچھوں میں نظر آیا کہ مانند تارے مکیش کے چمک رہا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر آبدیدہ ہوئے اور ٹھنڈی سانس بھری، پھر دل میں اپنے سوچ لیا کہ افسوس، تو نے اتنی عمر ناحق برباد دی اور اس دنیا کی ہرس میں ایک عالم کو زیر و زبر کیا۔ اتنا ملک جو لیا اب تیرے کس کام آوے گا؟ آخر میں سارا مال اسباب کوئی دوسرا اڑاوے گا۔ تجھے تو پیغام موت کا آ چکا، اگر کوئی دن جیے بھی تو بدن کی طاقت کم ہوگی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری تقدیر میں نہیں لکھا کہ وارث چھتر اور تخت کا پیدا ہو۔ آخر ایک دن مرنا ہے اور سب کچھ چھوڑ جانا ہے۔ اس سے یہی بہتر ہے کہ میں ہی اسے چھوڑ دوں اور باقی زندگی اپنی خالق کی یاد میں کاٹوں۔ یہ بات اپنے دل میں ٹھہرا کر پائیں باغ میں جا کر سب مجرائیوں کو جواب دے کر فرمایا کہ کوئی آج سے میرے پاس نہ آوے، سب دیوان عام میں آ جایا کریں اور اپنے کام میں مستعد رہیں۔ یہ کہہ کر آپ ایک مکان میں جا بیٹھے اور مصلی بچھا کر عبادت میں مشغول ہوئے۔ سوائے رونے اور آہ بھرنے کے کچھ کام نہ تھا۔ اس طرح بادشاہ آزاد بخت کو کئی دن گزرے۔ شام کو روزہ کھولنے کے وقت ایک چھہارا کھاتے اور 3 گھونٹ پانی پیتے اور تمام دن رات جا نماز پر پڑے رہتے۔ اس بات کا باہر چرچا پھیلا۔ رفتہ رفتہ تمام ملک میں خبر گئی کہ بادشاہ نے بادشاہت سے ہاتھ کھینچ کر گوشہ نشینی اختیار کی۔ چاروں طرف مفسدوں نے سر اٹھایا اور قدم اپنی حد سے بڑھایا۔ جس نے چاہا ملک دبا لیا اور سر انجام سرکشی کا کیا۔ جہاں کہیں حاکم تھے ان کے حکم میں خلل عظیم واقع ہوا۔ ہر ایک صوبے سے عرضی بدعملی کی حضور میں پہنچی۔ درباری امراء جتنے تھے جمع ہوئے اور صلاح مصلحت کرنے لگے۔ آخر یہ تجویز ٹھہری کہ نواب وزیر عاقل اور دانا ہے اور بادشاہ کا مقرب ہے اور درجے میں بھی سب سے بڑا ہے، اس کی خدمت میں چلیں، دیکھیں وہ کیا مناسب جان کر کہتا ہے۔ سب عمدہ امیر و وزیر کے پاس آئے اور کہا، بادشاہ کی یہ صورت اور ملک کی وہ حقیقت، اگر چندے اور تغافل ہوا تو اس محنت کا ملک لیا ہوا مفت میں جاتا رہے گا، پھر آنا بہت مشکل ہے۔ وزیر پرانا، قدیم، نمک ہلال اور عقل مند، نام بھی خرد مند، اس میں بامسمہ تھا، بولا اگرچہ بادشاہ نے حضور میں آنے کو منع کیا ہے، لیکن تم چلو، میں بھی چلتا ہوں، خدا کرے بادشاہ کی مرضی آوے جو روبرو بلاوے۔ یہ کہہ کر سب کو اپنے ساتھ دیوان عام تلک لایا۔ ان کو وہاں چھوڑ کر آپ دیوان خاص میں آیا اور بادشاہ کی خدمت میں مہلی کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ یہ پیر غلام حاضر ہے، کئی دنوں سے جمال جہاں آرا نہیں دیکھا، امیدوار ہوں کہ ایک نظر دیکھ کر قدم بوسی کروں تو خاطر جمع ہو۔ یہ عرض وزیر کی بادشاہ نے سنی۔ از بس کے قدامت اور خیر خواہی اور تدبیر اور جانچ نثاری اس کی جانتے تھے اور اکثر اس کی بات مانتے تھے۔ بات تأمل کے فرمایا، خرد مند کو بلا لو۔
بارش جب پروانگی ہوئی، وزیر حضور میں آیا، آداب بجا لایا اور دست بستہ کھڑا رہا۔ دیکھا تو بادشاہ کی عجب صورت بن رہی ہے کہ زار بازار رونے اور دبلاپے سے آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے ہیں اور چہرہ زرد ہو گیا ہے۔ خیرت مند کو تاب نہ رہی، بے اختیار دوڑ کر قدموں پر جا گرا۔ بادشاہ نے ہاتھ سے سر اس کا اٹھایا اور فرمایا، لو مجھے دیکھا، خاطر جمع ہوئی، اب جاؤ، زیادہ مجھے نہ ستاؤ، تم سلطنت کرو۔ خیرت مند سن کر دھاڑ مار کر رویا اور عرض کی، غلام کو آپ کے تصدق اور سلامتی سے ہمیشہ بادشاہت میسر ہے، لیکن جہاں پناہ کی یک با یک اس طرح کی گوشہ گیری سے تمام ملک میں تہلکہ پڑ گیا ہے اور انجام اس کا اچھا نہیں۔ یہ کیا خیال مزاج مبارک میں آیا؟ اگر اس خانہ زاد موروثی کو بھی محرم اس راز کا کیجیے تو بہتر ہے۔ جو کچھ عقل ناقص میں آوے التماس کرے۔ خدا نخواستہ جب فکر مزاج عالی کے لاحق ہوئی تو بندہ ہائے بادشاہی کس دن کام آویں گے؟ بادشاہ نے کہا، سچ کہتا ہے، پر جو فکر میرے جی کے اندر ہے سو تدبیر سے باہر ہے۔ سن اے خیرت مند، میری ساری عمر اس ملک گیری کے درد سر میں کٹی، اب یہ سن و سال ہوا، آگے موت باقی ہے، سو اس کا بھی پیغام آیا کہ سیاہ بال سفید ہو چلے۔ وہ مثل ہے، ساری رات سوئے، اب صبح کو بھی نہ جاگیں۔ اب تلک ایک بیٹا پیدا نہ ہوا جو میری خاطر جمع ہوتی، اس لیے دل سخت اداس ہوا اور میں سب کچھ چھوڑ بیٹھا۔ جس کا جی چاہے ملک لے یا مال لے، مجھے کچھ کام نہیں، بلکہ کوئی دن میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر جنگل اور پہاڑوں میں نکل جاؤں اور منہ اپنا کسوں کو نہ دکھاؤں، اس طرح یہ چند روز کی زندگی بسر کروں۔ اگر کوئی مکان خوش آیا تو وہاں بیٹھ کر بندگی اپنے معبود کی بجا لاؤں گا، شاید عاقبت بخیر ہو۔ اور دنیا کو تو خوب دیکھا، کچھ مزہ نہ پایا۔ اتنی بات بول کر اور ایک آہ بھر کر بادشاہ چپ ہوئے۔ خیرت مند ان کے باپ کا وزیر تھا، جب یہ شہزادے تھے تب سے محبت رکھتا تھا، علاوہ دانا اور نیک اندیش تھا۔ کہنے لگا، خدا کی جناب سے نا امید ہونا ہرگز مناسب نہیں، جس نے ہدایے ہزار عالم کو ایک حکم میں پیدا کیا، تمہیں اولاد دینی اس کے نزدیک کیا بڑی بات ہے؟ قبلہ عالم، اس تصور باطل کو دل سے دور کرو، نہیں تو تمام عالم درہم برہم ہو جائے گا، اور یہ سلطنت کس کس محنت اور مشقت سے تمہارے بزرگوں نے اور تم نے پیدا کی ہے، ایک ذرا میں ہاتھ سے نکل جائے گی اور بے خبری سے ملک ویران ہو جائے گا، خدا نخواستہ بدنامی حاصل ہوگی۔ اس پر بھی باز پرس روز قیامت کی ہوا چاہے کہ تجھے بادشاہ بنا کر اپنے بندوں کو تیرے حوالے کیا تھا، تو ہماری رحمت سے مایوس ہوا اور ریت کو حیران و پریشان کیا، اس سوال کا کیا جواب دو گے؟ بس عبادت بھی اس روز کام نہ آوے گی، اس واسطے کہ آدمی کا دل خدا کا گھر ہے اور بادشاہ فقط عدل کے واسطے پوچھے جائیں گے۔ غلام کی بے ادبی معاف ہو، گھر سے نکل جانا اور جنگل جنگل پھرنا کام جوگیوں اور فقیروں کا ہے، نہ کہ بادشاہوں کا۔ تم اپنے جوگا کام کرو، خدا کی یاد اور بندگی جنگل پہاڑ پر موقوف نہیں۔ آپ نے یہ بیت سنی ہوگی، خدا اس پاس، یہ ڈھونڈے جنگل میں، ڈھنڈورا شہر میں، لڑکا بغل میں۔ اگر منصفی فرمائی اور فدوی کی عرض قبول کیجیے تو بہتر یوں ہے کہ جہاں پناہ ہر دم اور ہر ساتھ دھیان اپنے خدا کی طرف لگا کر دعا مانگا کریں، اس کی درگاہ سے کوئی محروم نہیں رہا۔ دن کو بندوبست ملک کا اور انصاف عدالت غریب غربا کی فرما دیں تو بندے خدا کے دامن دولت کے سائے میں امن و امان خوش گزران رہیں، اور رات کو عبادت کیجیے اور درود پیغمبر کی روح پاک کو نیاز کر کر درویش کوشہ نشین متوکلوں سے مدد لیجیے، اور روز راتب یتیم، اسیر، مالداروں، محتاجوں اور ران بیواؤں کو کر دیجیے۔ ایسے اچھے کاموں اور نیک نیتوں کی برکت سے خدا چاہے تو امید قوی ہے کہ تمہارے دل کے مقصد اور مطلب سب پورے ہوں، اور جس واسطے مزاج عالی مقدر ہو رہا ہے وہ عرض و بر آوے اور خوشی خاطر شریف کو ہو جاوے۔ پروردگار کی عنایت پر نظر رکھیے کہ وہ ایک دم میں جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ بار خیرت مند وزیر کی ایسی ایسی عرض معروض کرنے سے آزاد بخت کے دل کو ڈھارس مندی۔ فرمایا، اچھا تو جو کہتا ہے بھلا یہ بھی کر دیکھیں، آگے جو اللہ کی مرضی ہے سو ہوگا۔ جب بادشاہ کے دل کو تسلی ہوئی تب وزیر سے پوچھا کہ اور سب امیر و دبیر کیا کرتے ہیں اور کس طرح ہیں؟ اس نے عرض کی کہ سب ارکان دولت قبلہ عالم کے جان و مال کو دعا کرتے ہیں، آپ کی فکر سے سب حیران و پریشان ہو رہے ہیں، جب مال مبارک اپنا دکھائیے تو سب کی خاطر جمع ہوئے۔ چنانچہ اس وقت دیوان عام میں حاضر ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکم کیا، انشاءاللہ تعالیٰ کل دربار کروں گا، سب کو کہہ دو حاضر رہیں۔ خیرت مند یہ وعدہ سن کر خوش ہوا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دی کہ جب تلک زمین آسمان برپا ہیں تمہارا تاج و تخت قائم رہے، اور حضور سے رخصت خوشی خوشی باہر نکلا اور یہ خوشخبری امراؤں سے کہی۔ سب امیر ہنسی خوشی گھر کو گئے، سارے شہر میں آنند ہو گئی۔
صبح کو سب خانہ زاد اعلیٰ و ادنا اور ارکان دولت چھوٹے بڑے اپنے اپنے پائے اور مرتبے پر آ کر کھڑے ہوئے اور منتظر جلوہ بادشاہی کے تھے۔ جب پہر دن چڑھا، ایک بارگی پردہ اٹھا اور بادشاہ نے برآمد ہو کر تخت مبارک پر جلوہ فرمایا۔ نوبت خانے میں شادیانے بجنے لگے، سبھوں نے نظری مبارکبادی کی گزرانی۔ موافق قدر و منزلت کے ہر ایک کو سرفرازی ہوئی، سب کے دل کو خوشی اور چین ہوا۔ جب دوپہر ہوئی، برخاست ہو کر اندرون محل داخل ہوئے، خاصا نوش جاں فرما کر خواب گاہ میں آرام کیا۔ اس دن سے بادشاہ نے یہی مقرر کیا کہ ہمیشہ صبح کو دربار کرنا اور تیسرے پہر کتاب کا شغل یا ورد وظیفہ پڑھنا اور خدا کی درگاہ میں توبہ استغفار کر کر اپنے مطلب کی دعا مانگنی۔ ایک روز کتاب میں بھی لکھا دیکھا کہ اگر کسی کو غم یا فکر ایسی لاحق ہو کہ اس کا علاج تدبیر سے نہ ہو سکے تو چاہیے کہ تقدیر کے حوالے کرے اور آپ گورستان کی طرف رجوع کرے۔ درود طفیل پیغمبر کی روح کی ان کو بخشے اور اپنے تئیں نیست و نابود سمجھ کر دل کو اس کی غفلت دنیاوی سے ہوشیار رکھے اور عبرت سے رو دے اور خدا کی قدرت کو دیکھے کہ مجھ سے آگے کیسے کیسے صاحب ملک و خزانہ اس زمین پر پیدا ہوئے، لیکن آسمان نے سب کو اپنی گردش میں لا کر خاک میں ملا دیا۔ اب جو دیکھے سوائے ایک مٹی کے ڈھیر کے ان کا کچھ نشان باقی نہیں رہا، اور سب دولت دنیا گھر بار آل اولاد آشنا دوست نوکر چاکر ہاتھی گھوڑے چھوڑ کر اکیلے پڑے ہیں۔ یہ سب ان کے کچھ کام نہ آیا، بلکہ اب کوئی نام بھی نہیں جانتا کہ یہ کون تھے، اور قبر کے اندر کا احوال معلوم نہیں کہ کیڑے مکوڑے چونٹے سانپ ان کو کھا گئے یا ان پر کیا بیتی اور خدا سے کیسی بنی۔ یہ باتیں اپنے دل میں سوچ کر ساری دنیا کو پیکنے کا کھیل جانے، تب اس کے دل کا گھونچا ہمیشہ شگفتہ رہے گا کہ سو حالت میں پزمردہ نہ ہوگا۔ نصیحت جب کتاب میں مطالعہ کی، بادشاہ کو خیرت مند وزیر کا کہنا یاد آیا اور دونوں کو مطابق پایا۔ یہ شوق ہوا کہ اس پر عمل کروں، لیکن سوار ہو کر اور بھیڑ بھاڑ لے کر بادشاہوں کی طرح سے جانا اور پھرنا مناسب نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ لباس بدل کر رات کو اکیلے مقبروں میں یا کسی مرد خدا گوشہ نشین کی خدمت میں جایا کروں اور شب بیدار رہوں۔ شاید ان مردوں کے وسیلے سے دنیا کی مراد اور عاقبت کی نجات میسر ہو۔ یہ بات دل میں مقرر کر کر ایک روز رات کو موٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کچھ روپے اشرفی لے کر چپکے قلعے سے باہر نکلے اور میدان کی راہ لی۔ جاتے جاتے گورستان میں پہنچے، نہایت صدق کے دل سے درود پڑھ رہے تھے اور اس وقت باد تند چل رہی تھی، بلکہ آندھی کہا چاہیے۔ ایک بارگی بادشاہ کو دور سے ایک شعلہ سا نظر آیا کہ مانند صبح کے تارے کے روشن ہے۔ دل میں اپنے خیال کیا کہ اس آندھی اور اندھیرے میں یہ روشنی خالی حکمت سے نہیں، یا یہ طلسم ہے کہ اگر پھٹکڑی اور گندھک کو چراغ میں بتی کے آس پاس چھڑک دیجیے تو کیسی ہی ہوا چلے چراغ گل نہ ہوگا، یا کسی ولی کا چراغ ہے کہ بے خطرے جلتا ہے۔ جو کچھ ہو سو ہو، چل کر دیکھا چاہیے، شاید اس شمع کے نور سے میرے بے گھر کا چراغ روشن ہو اور دل کی مراد ملے۔ یہ نیت کر کے اس طرف کو چلے۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا 4 فقیر بے نوا کفنیاں گلے میں ڈالے اور سر زانوں پر دھرے عالم بے ہوشی میں خاموش بیٹھے ہیں، اور ان کا یہ عالم ہے جیسے کوئی مسافر اپنے ملک اور قوم سے بچھڑ کر بے کسی اور مفلسی کے عالم میں گرفتار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ چاروں نقش دیوار ہو رہے ہیں اور چراغ پتھر پر دھرا ٹمٹما رہا ہے، ہرگز ہوا اس کو نہیں لگتی، گویا فانوس اس کی آسمان بنا ہے کہ بے خطرے جلتا ہے۔ آزاد بخت کو دیکھتے ہی یقین آیا کہ مقرر تیری آرزو ان مردان خدا کے قدم کی برکت سے برآوے گی، اور تیری امید کا سوکھا درخت ان کی توجہ سے ہرا ہو کر پھلے گا۔ ان کی خدمت میں چل کر اپنا احوال کہے اور مجلس کا شریک ہو، شاید تجھ پر رحم کھا کر دعا کریں جو بے نیاز کے ہاں قبول ہو۔ یہ ارادہ کر کر چاہا کہ قدم آگے دھرے، وہیں عقل نے سمجھایا کہ اے بے وقوف، جلدی نہ کر، ذرا دیکھ لے، تجھے کیا معلوم کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جاتے ہیں؟ کیا جانے یہ دیو ہیں یا غول بیابانی کے آدمی کی صورت بن کر باہم مل بیٹھے ہیں؟ یہ ہر صورت جلدی کرنا اور ان کے درمیان جا کر مخل ہونا خوب نہیں۔ ابھی ایک گوشے میں چھپ کر حقیقت ان درویشوں کی جانا چاہیے۔ آخر بادشاہ نے یہی کیا کہ ایک کونے میں اس مکان کے چپکا جا بیٹھا کہ کسی کو اس کے آنے کی آہٹ کی خبر نہ ہوئی۔ اپنا دھیان ان کی طرف لگایا کہ دیکھیے آپس میں کیا بات چیت کرتے ہیں۔ اتفاقاً ایک فقیر کو چھینک آئی، شکر خدا کا کیا۔ وہ تینوں قلندر اس کی آواز سے چونک پڑے، چراغ کو اکسایا، ٹھیپ تو روشن تھا، اپنے اپنے بستروں پر حقے بھر کر پینے لگے۔ ایک ان آزادوں میں سے بولا،
اے یاران ہمدرد اور رفیقان جہاں گرد، ہم چار صورتیں آسمان کی گردش سے اور لیل و نہار کے انقلاب سے در بدر خاک بسر ایک مدت پھریں۔ الحمدللہ کہ تعالی کی مدد اور قسمت کی یاوری سے آج اس مقام پر باہم ملاقات ہوئی، اور کل کا احوال کچھ معلوم نہیں کہ کیا پیش آوے، ایک گمت رہیں یا جدا جدا ہو جاویں۔ رات بڑی پہاڑ ہوتی ہے، ابھی سے پڑھ رہنا خوب نہیں، اس سے یہ بہتر ہے کہ اپنی اپنی سرگزشت جو اس دنیا میں جس پر بیتی ہو، یہ شرط کہ جھوٹ اس میں کوڑی بھر نہ ہو، بیان کرے تو باتوں میں رات کٹ جائے۔ جب تھوڑی شب باقی رہے تب لوٹ پوٹ رہیں گے۔ سبھوں نے کہا یا ہادی، جو کچھ ارشاد ہوتا ہے ہم نے قبول کیا، پہلے آپ ہی اپنا احوال جو دیکھا ہے شروع کیجئے تو ہم مستفید ہوں۔ اس کے بعد پہلے درویش نے اپنا قصہ سنایا جو کہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔